اور اس کلام سے ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں گی۔ میں کہہ رہا تھا کہ یسوع نے کہا آسمان اور زمین تو گر جائیں گے لیکن میرے روح کی باتیں ہر کس نہ چلیں گی۔ اور یہ خدا کا کلام ہے جو کہ پورا ہوا ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب کلام کی کوئی صداقت پوری ہوتی ہے۔ جب کلام کی کوئی بات پوری ہوتی ہے تو ہمیں کیا ہوتی ہے؟ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس طرح خوشی ہوتی ہے کہ جب میرا بیٹا مجھ سے پیدا ہو اور میرے ذہن میں خدا اس بات کو ڈالے کہ میرا بیٹا خادم ہو اور ماسٹر ہو، خدا کی خدمت کرے۔ جب تک وہ پڑھ رہا ہے اس وقت تک وہ خدمت نہیں کر رہا، جب تک وہ کام کر رہا ہے وہ خدمت نہیں کر رہا، لیکن جس دن وہ پلپٹ یوز کرے، جس دن وہ خدمت کرے، اس دن میری خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ کیوں نہیں رہے گی؟ کہ جو میں نے اپنے ذہن میں اس کے لیے بنایا، میں نے دیکھا کہ وہ خدا کی خدمت کرے، آج اس نے خدمت شروع کر دی ہے، اور جب وہ خدمت شروع کرے گا تو پھر میں خوشی سے بھر جاؤں گا۔ اور یہ کلام جس پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں، جب یہ کلام کی شہادتیں پوری ہوتی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ ہے اور اس کا کلام بھی زندہ ہے اور اس کے کلام کی ہر ایک بات پوری ہوئی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے یعنی کہ خدا نے کہا نوح کے پانی کے طوفان سے میں ساری دنیا کو ہلاک کر دوں گا۔ شاید لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن جب پانی کا طوفان آیا تو لوگوں نے یقین کیا کہ خدا کا کلام زندہ ہے، خدا کے روح کی باتیں زندہ ہے۔ اگر خدا کے کلام کی سچائیاں پوری ہو رہی ہیں تو خدا کا کلام زندہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ خدا کا کلام یعنی کہ یوحنا عارف جو یسوع کا شاگرد تھا، سب سے چھوٹا شاگرد، لکھا ہے کہ وہ جب جزیرہ پطمس میں پھینک دیا گیا، عذاب ثانی شروع ہو گئی اور بڑی مصیبتیں اس شاگرد نے اٹھائی۔ پطرس کو الٹا شریر چڑھا دیا گیا اور اس کے جسم کو یعنی کہ اس کی اسکن کو، اس کی چمڑی کو اتار دیا گیا اور اس کو شریر پر چڑھا دیا گیا اور توما رسول کو جو ہے کہ ایک جو سکھ تھا یعنی کہ بدھ برادری سے تعلق رکھنے والا، اس نے برچھی مار کر ہلاک کر دیا ٹیکسلا کے علاقہ میں۔ اور اسی طریقے سے جب اس کو یوحنا عارف کو جزیرہ پطمس جو کالا پانی کا جزیرہ ہے وہاں پر پھینک دیا گیا کہ وہ ایک ایسا جزیرہ تھا کہ وہاں پر جب کسی کو پھینک دیا جائے تو وہ شخص ویسے ہی مر جاتا ہے۔ لیکن جب یوحنا عارف کو جزیرہ پطمس سے پھینک دیا گیا تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کو خدا نے اپنے پاس بلانے کا کچھ پلان مرتب کیا۔ میرے ساتھ لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا چوتھا باب، مکاشفہ کا صحیفہ اس کا چوتھا باب، اور اس کی پہلی آیت سے مل گیا سب کو؟ جی پڑھ لیں، مائک پکڑ لیں، ادھر ہی بیٹھ کے پڑھنے کی کافی حوالے آپ کو پڑھنے پڑیں گے آج۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جی یوحنا عارف جو یسوع کا شاگرد ہے جزیرہ پطمس میں پھینک دیا گیا تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے۔ دروازہ کہاں پر ہے؟ میں آپ سے بات اس لیے کروں گا کہ آپ کو نیند نہ آ جائے، آپ مجھے دیکھ سکیں اور میں آپ کو دیکھ کر خدا کا کلام بیان کر سکوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آج ہم کس مضمون پر سیکھنا چاہتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہوتا کہتا ہے کہ آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہے اور جس کو میں نے دیکھ کر نرسنگے کی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آیا۔ یوحنا عارف کہاں پر آ جائے؟ اوپر کہاں پر؟ آسمان پر چلا جائے۔ گھنٹہ کہاں پر گیا؟ جزیرہ پطمس میں کالے پانی کے جزیرے میں پھینکا گیا اور جب وہاں پر ہے تو خدا نے اسے کلام کیا اور خدا کہتا ہے کہ یہاں پر اوپر آ جا اور وہ فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا اور میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضروری
کوئی بیٹھا ہے، خدا اس تخت پر بیٹھا ہے، اور تخت کے سامنے کون پہنچ گیا؟ یہونا عارف تخت کے سامنے پہنچ گیا ہے خدا کے، اور جب وہ خدا کے تخت کے سامنے پہنچ گیا ہے تو خدا نے کہا آ میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جو ہونے کو ہے، جو ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس زمین پر جس پر آپ بیٹھے ہیں بڑی ایسی باتیں ہیں جو ہونے والی ہیں۔ خدا نے کہا اوپر آ جا، وہ باتیں جو ہونے کو ہے میں تجھے بتاؤں گا۔ اور لکھا ہے کہ جب یہ اس تخت کے سامنے پہنچ گیا تو لکھا ہے کہ اب میں اور پریشان کرتا ہوں آگے چلتے ہوئے تقریباً میں اس کے 5ویں باب کی 9 آیت پڑھوں گا۔ یہ 5ویں باب کی 9 آیت میں لکھا ہے اور وہ جب ایسا کہ آسمان پر پہنچ گیا یوحنا عارف، لکھا ہے انہوں نے یہ گیت گانے لگے کہ تو اس کتاب کو دے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے۔ جب یہ وہاں پر پہنچا اور وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایک کتاب ہے اور اس کتاب کی کچھ مہریں یعنی کہ سیلز ہیں جن کو کھلنا ہے، کچھ مہریں ہیں جو کہ کھلنا ہے۔ جب اس نے دیکھی تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کون ہے جو ان مہروں کو کھول سکتا ہے؟ کوئی ہے جو کھولے گا؟ کون کھول سکتا ہے؟ اس چرچ کے گیٹ کی چابی کس کے پاس ہے؟ میں کوئی بینک کھول تو کھول سکتا ہوں، جب میری بہن آپ کھول سکتی ہیں، کیوں نہیں کھول سکتی؟ کیونکہ یہ اختیار ان کے پاس ہے، یہ وہی کھول سکتے ہیں۔ اب یوحنا آسمان پر چلا گیا اور جب وہ آسمان پر ہے تو کہتا ہے کون ہے جو ان مہروں کو کھولے گا؟ لیکن کھولنے کے لائق ہے کیونکہ تم نے خدا ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اہل زمین اور خدا کے واسطے خرید لیا۔ لوگوں کو خریدنے والا کون ہے؟ میرا اور آپ کا یسوع، جس نے لوگوں کو خرید لیا اور انہیں آگے کیا ہوا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اب چلتے ہوئے اس کی تقریباً 13 آیت ہے۔ جب ہمارے آسمان اور زمین کے نیچے میں اور سمندر کے سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے یہ کہتے سنا جو تخت پر بیٹھا ہے اور اس کی اور بڑے کی ہم اور تمجید اور سنت عبدالرحمان ہے اور چاروں بادشاہوں نے آمین کہا اور بزرگوں نے پھر کر سجدہ کیا۔ پھر چھٹے باب میں آ گئے ہاں کیا لکھا ہے؟ چھٹے باب کی پہلی آیت، پھر میں نے دیکھا کہ بلا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بلا نے ان 7 مہروں میں سے مہریں کتنی ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ماشاء کی کتاب پڑھی؟ کتنے لوگ ہیں؟ اللہ آپ کو بڑھتا ہے، لیکن بعض لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ شاید مکاشفہ الٹا ہو جائے، یعنی کہ اگر میں آپ کو میں بھی چیزیں بتلا رہی ہوں، لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ خدا کا کلام، خدا کے کلام میں زندگی ہے، موت نہیں یاد رکھیں، اسے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھیں۔ اس میں ڈر ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ اس میں 3-4 باتیں ایک ساتھ کہی گئی ہے، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، جو ہوا تھا، ہونے والا ہے اور ہوگا، ساری باتیں اکٹھی ہیں۔ لیکن میں یہاں پر جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ برا ہے برا نے کیا کیا ہے؟ سیدھا ہو کر مورے کھولنے کے لائق وہ ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 میں سے ایک کو کھولا۔ آج میں 7 کی 7 مورے 10 منٹ میں نہیں کھول سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ویسے مجھے 25 منٹ دیے گئے ہیں، 10 منٹ ہو کے جائے گا اور اس میں نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ کہنے کا مقصد ہے اگر میں 10-15 منٹ اوپر لے گا تو وہ بات الگ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سنیں گے خدا کا کلام؟ کتنے لوگ سن سکتے ہیں، لیکن کتنے نے جو کہا جاتا ہے اپنے پاس کو ٹائم دیتا ہے، اچھا ٹائم کا وہ 10-12 بجے کا ٹائم سے وہ انہیں اسے بیان کر دیتا ہے۔ لیکن آج پھر بھی اگر میں کھولوں گا تو صرف 2 ہی مجھے یاد رکھیں، بے شک میں سارے ساری آپ کو بتا دوں گا، لیکن وہ اس لیے کہ میری بہنوں میری بیٹیوں بزرگوں میرے بھائیوں بزرگوں اس میں کافی ٹائم لگے گا، اس میں ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس میں جب تک صداقت بیان کی جائے گی وہی آپ کو لگوائے گی۔ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ جی آگے لکھا ہے کیا ہوا؟ ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی آواز سنی کہ آ۔
اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے. جی لکھا ہے کہ یہودا عالم جب آسمان پر ہے اور فرمایا یعنی کہ یسوع مسیح نے پہلی مہر کھولنے کے پہلی سیل کو کھولا اور جب وہ کھولا تو لکھا ہے کہ وہاں پر کیا لکھا تھا کیا ہوا اور میں نگاہ کی یوحنا کہتا ہے میں نے دیکھا یعنی کہ کچھ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. جب وہ روح میں چلا گیا ہے اس کو کچھ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کیا چیز ہے. دیکھا کہ ایک سفید گھوڑا ہے. کیسا گھوڑا ہے؟ سفید کیا ہے؟ گھوڑا ہے اور اس کا سوار لیے ہوئے ہیں اور اس کا سوار لیے ہوئے ہیں اور اسے ایک تاج دیا گیا اور پتہ کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی پتہ کرے. ارے یاد رکھیے گا بعض چیزیں ماضی کی بتائی گئی ہیں بعض چیزیں حال کی اور بعض چیزیں مستقبل کی فیوچر کی بتائی گئی ہے. اس چیز کو یاد رکھیے گا. یہاں پر کیا پڑھا ہم نے اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کیا لیے ہوئے ہیں؟ کمان لیے ہوئے ہیں اور اسے ایک تاج دیا گیا تاکہ پتہ کرتا ہوا نکلے اور بھی پتہ کرے. یوحنا عالم نے دیکھا کیسا گھوڑا ہے؟ سفید. اور اس پر کون ہے؟ پلیز باتیں نہ کہیں جس نے کرنی وہ بات جا کے کریں. جی کیسا گھوڑا ہے؟ سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ کیا لیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ یہ دیکھیں سب کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ صحیح نظر آ رہا ہے آپ کو؟